کہ تان گرید کود کے حلوہ فروش، تان گرید کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش۔ وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی۔ فرمایا ایک صوفی صاحب تھے، نماز بھی بہت پڑھتے تھے، روزے بھی خوب رکھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، قیام، سجود، قعود، رکوع، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کھانے پینے کے بھی چیمپئن تھے اپنے علاقے میں۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضرت صاحب کا کھانے پینے میں، ماشاءاللہ خوب پلے ہوئے۔ کبھی بٹیرے بھونے جا رہے ہیں، کبھی مچھلی فرائی ہو رہی ہے، کبھی مرغا تڑپ رہا ہے، کبھی بکرے کے گلے پہ خنجر پھر رہا ہے، کبھی سویٹ ڈش تیار ہو رہی ہے، کبھی فروٹ لائے جا رہے ہیں، دسترخوان بھرا رہتا تھا۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ حضرت اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، آپ نے تو کھانے پینے میں سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تو تعویل کرتے تھے، فرماتے تھے جنت میں بہت سی نعمتیں ملنے والی ہیں، سنا نہیں تم نے؟ ان گنت بے شمار نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر ابھی سے ہمیں ان کو ہضم کرنے کی مشق نہ ہوئی تو وہ ہضم کیسے ہوں گی؟ میں تو ریہرسل کر رہا ہوں ابھی سے۔ تعویل کے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب اس قدر خوش خوراکی کے لیے جیب تو کفالت کر نہیں سکتی تھی، قرضہ لینا پڑتا تھا حضرت صاحب کو، علاقے والوں کے مقروض رہتے تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے حضرت، اور سنجیدہ بیمار ہو گئے۔ قرض خواہوں نے سوچا حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، کہیں حضرت کے ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی مدفون نہ ہو جائے، لحد میں نہ اتر جائے، تو جاؤ ذرا تقاضا کر لو، قرضہ تو مل جانا چاہیے۔ قرض خواہ اکٹھے ہو کر آئے، حضرت نے جو دیکھا قرض خواہ آ رہے ہیں، چادر تان کر سو گئے، سکوت مرگ طاری کر لیا۔ قرض خواہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ قریب آ کے اور اونچی آواز سے کہا حضرت السلام علیکم، لیکن نو رسپانس، کوئی جواب نہیں۔ سرہانے کے قریب بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے بھائی یہ قرضہ ضرور ادا کر دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی مقروض مر گیا تو اس کی ساری عبادت، سارا علم، ساری ریاضت، سارے سجدے، ساری تسبیح قرض خواہ کے کھاتے میں چلی جائے گی، وہ تو خالی ہاتھ اٹھے گا۔ قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن حضرت پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں، چپ کر کے سوئے ہوئے، خاموش، جیسے روح نکل چکی ہو۔ اتنے میں گلی سے آواز آئی حلوے والا آ گیا، تازہ حلوہ لے لو۔ حضرت نے چادر ہٹائی، فرمایا اس کو بلا لو۔ حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے، اس کو بلا لو۔ لڑکے کو بلا لیا گیا، حضرت اٹھ بیٹھے، فرمایا کتنا حلوہ ہے تمہارے پاس؟ بچے نے کہا ٹرے بھری ہوئی ہے، پورا تھال بھرا ہوا ہے، آپ تو میرے فرسٹ کسٹمر ہیں، میں تو بونی آپ سے کرتا ہوں، پہلے گاہک تو آپ ہی ہوتے ہیں، فرمائیے کتنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا یہ سارا حلوہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا، گھر گھر پہ جا کے بیچتا، شام ہو جاتی ایک ہی جگہ سارا حلوہ بک رہا ہے۔ وہ قرض خواہ بھی خوش ہوئے کہ قرضے کی رقم ملتی ہے یا نہیں ملتی، لقمہ تر تو میسر آیا۔ بھاگتے وہ نہیں بھائی چور کی بات نہیں ہو رہی ہے، بھاگتے صوفی کا حلوہ ہی غنیمت، خوب خوب حلوہ کھایا، پہلو بدل بدل کے حلوہ کھایا۔ حضرت نے بھی تناول فرمایا جب حلوہ کھایا جا چکا، تھال خالی ہو گیا، تو حسب سابق حضرت نے چادر تان لی، پھر خاموشی اختیار کر کے سو گئے۔ وہ لڑکا کھڑا ہے انتظار میں کہ ابھی حضرت پیسے دیں گے، دیر تک جب کچھ نہ ملا تو کہنے لگا حضرت وہ میرے پیسے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ذرا اونچی آواز سے کہا جی وہ میرے حلوے کے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ پاؤں چھو کے ہلایا، حضرت وہ میرے حلوے کے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ جو لوگ قرضے والے بیٹھے تھے کہنے لگے برخوردار ہم کورس میں ڈیمانڈ کر کر کے تھک گئے، ہماری تو سنی نہیں جاتی، تیری یہ ننھی ننھی چوں چوں کون سنتا ہے بیٹا؟ ان اللہ مع الصابرین پر عمل کرو، صبر کرو، آج کچھ ملنے کا نہیں ہے، حضرت صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ لڑکا تھا، بچہ تھا، افسردہ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، پہلے آنسو آئے، پھر آہیں، پھر سسکیاں، پھر چیخیں، پھر دھاڑیں شروع ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا مجھے تو ماں مارے گی، باپ کے جوتے پڑیں گے، میں تو حلوہ بیچتا ہوں 4 پیسے بنتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں دال روٹی بنتی ہے، اب جب خالی ہاتھ جاؤں گا تو ماں مارے گی، باپ مارے گا، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ پھوٹ پھوٹ کر وہ بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے اور صوفی سو رہا ہے، کوئی اثر نہیں۔ اتنے میں ایک آدمی، دروازہ کھلا، ایک آدمی روپوں سے بھرا ہوا ٹرے لے کر داخل ہوا،
کہنے لگا حضرت یہ ہدیتاً لایا ہوں، قبول فرمائیے، یہ آپ کے ہیں، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں۔ حضرت اٹھ بیٹھے، روپے وصول کر لیے، بچے کو حلوے کی رقم دی، قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جو بچے جیب میں ڈالے۔ وہ لوگ جب جانے لگے قرض خواہ تو کہنے لگے حضرت شکریہ، رقم تو آپ نے ادا کر دی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو آپ نے بٹن دبا کر آدمی بلا لیا نا روپے والا، پہلے ہی بٹن دبا دیا ہوتا نہ ہم بے قرار ہوتے نہ لڑکا روتا، یہ ذرا بٹن دبانے میں آپ نے دیر نہیں کر دی۔ فرمانے لگے بٹن دبانے کی بات نہیں ہے میاں، اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تم آئے قرضہ مانگنے کے لیے، میری جیب میں تو تھا کچھ نہیں کہ میں ادا کرتا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا تھا، اور تم میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ جو روئے اور اللہ سے مانگے، تم تو ایک سے ایک بڑھ کر خراٹ نظر آیا۔ پھر میں نے یہی ترکیب مناسب سمجھی کہ اس بچے سے حلوہ کھا لیا جائے، جب پیسے نہیں ملیں گے تو یہ روئے گا، اور جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس نے میری مشکل بھی آسان کر دی، اللہ نے تمہاری مشکل بھی آسان کر دی۔